مرشد اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ با کمال لوگوں کا مداح نظر آئے، اور اسے جہاں سے عقل و خرد اور وزڈم نظر آئی ہے وہاں سے اس نے لی۔ اور کبھی وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے زندگی بھرپور انداز میں گزاری، جب اقبال ان کے مزار پر جاتا ہے تو وہاں جو گفتگو کرتا ہے یا وہاں سے جو نصیحت حاصل کرتا ہے یا جو انسپریشن لیتا ہے، وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال ایک دفعہ نیپولین کے مزار پر گیا، اور اس کی ایک غزل کا نام بھی نیپولین کے مزار پر ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو نیپولین کا بریف انٹروڈکشن دے دوں کہ وہ ایک فرانسیسی جنرل تھا، فاتح تھا، شہنشاہ تھا، جری آدمی تھا، انٹلیکچوئل آدمی تھا، اور وزڈم رکھنے والا شخص تھا جس نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہاں پر اقبال کیا کہتا ہے، آئیے اس کے چند اشعار پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال اس سے کیا نصیحت حاصل کرتا ہے اور کیا انسپریشن لیتا ہے۔ تو نیپولین کے مزار پر بیٹھ کر اقبال کہتا ہے کہ راز ہے تقدیر جہان تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اس جہان کو، اس دنیا کو جہان تگ و تاز کہتا ہے کہ یہ عمل کی دنیا ہے، یہ کردار کی دنیا ہے، اور یہاں پر آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کا کردار، اور آپ کی کاوش، آپ کی کوشش، آپ کی محنت، اور یہ چیزیں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، اور یہ کردار ہی تقدیر کا راز ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز، کہ یہ آپ کا کردار ہی ہے، جو یہ آپ کی تگ و تاز ہی ہے، یہ آپ کی محنت ہی ہے، جو آپ کو، یہ آپ کی سٹرگل ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور شمشیر سکندر کا طلوع بھی اسی کردار سے ہوتا ہے۔ آگے جا کے پھر اقبال کہتا ہے کہ جوش کردار سے تیمور کا سیل ہما گیر، سیل کے سامنے کیا شہ ہے نشیب و فراز۔ یہاں پر وہ نیپولین جیسے فاتح کے مزار پر بیٹھ کر وہ تیمور جیسے فاتح کی بات بھی کرتا ہے، بہت بڑا مسلمان فاتح تھا۔ اب تیمور کی بات بھی وہ وہاں پہ مثال دے دیتا ہے کہ یہ اس کا کردار تھا، اس کی جرت تھی، اس کا جوش و جذبہ تھا، اس کا عمل تھا، کہ وہ ایک سیلاب کی طرح آگے بڑھا، اور اس سیلاب کے آگے نشیب و فراز کی کوئی اہمیت نہیں، وہ نشیب و فراز، وہ اونچ نیچ، وہ اس سیلاب ہماگیر کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ چیزیں وہ ایک انفرادی سطح پر ہر فرد کے اندر وہ ایسا جوش و جذبہ اور ایسا کردار دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے اقبال پھر کہتا ہے کہ صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز، کہ آپ میدان کارزار میں، آپ بیٹل فیلڈ کے اندر، آپ اس کوشش و کاوش میں، اس سٹرگل کے اندر جب آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو در حقیقت